ایک جوان ہیں سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ اہل بیت کی محبت پہ کام کر رہے ہیں، مفتی ہمدرد صاحب، انہوں نے ایک بہت بڑا سوال اٹھایا، اور وہ سوال واقعاً ایک مسلم معاشرے میں اٹھایا جانا چاہیے۔ انہوں نے کہا واقعاً یہ کہاں پہ لکھا ہے کہ ہم نے اگر فقہ لینی ہے تو مثلاً صرف امام ابو حنیفہ سے لینی ہے، یا امام شافعی سے، یا امام مالک سے، یا امام حنبل سے؟ کہا کہ ہم مسلمان اہل بیت سے فقہ کیوں نہیں لے سکتے؟ کہ آج ایک کلمہ پڑھنے والے کو یہ اجازت کیوں نہیں کہ وہ اپنے طلاق کا مسئلہ، رضاعت کا مسئلہ، ارث و میراث کا مسئلہ فرزند رسول سے پوچھے؟ ایک طرف حکم محبت ہے، دوسری طرف آپ غیر اہل بیت کے پاس جا کے تو پوچھ سکتے ہو، کہ ہم پوچھ کیوں نہیں سکتے؟ واقعاً صدیاں گزر گئیں، کسی نے یہ نہیں سوچا کہ میں کبھی فرزند رسول کے پاس کیوں نہیں جاتا؟ میں ان سے تو پوچھ رہا ہوں جو ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ ان کے شاگرد ہیں، لیکن میں استاد سے کیوں نہیں پوچھ سکتا؟ جب انسان پہلی منزل ہے سوال، اہل بیت لوگوں کو سوال دیتے تھے کہ وہ شخص شامی جب آیا چوتھے امام کے مقابلے میں، اب ظاہر ہے جب شام سے آ رہا ہے تو اس کا ذہن فرزند رسول کے خلاف بھرا گیا ہے کہ 70,000 ممبروں سے علی ابن ابی طالب کے خلاف پروپیگنڈا ہوتا تھا۔ 70,000 ممبر کا مطلب یہ ہے کہ اس زمانے کا پورا اسلامی معاشرہ، اور ممبر کی حیثیت اس زمانے میں ٹی وی ہے، ممبر کی حیثیت سنیما ہے، ممبر کی حیثیت اخبار ہے، ممبر کی حیثیت میڈیا ہے۔ لوگ کہاں جاتے تھے؟ ممبروں کو سنتے تھے۔ اگر لوگوں کو پیغام دینا ہوتا تھا تو پیغام دینے کا جو مرکز تھا وہ مسجد تھی، وہ موسک تھا، جمعے میں لوگ جمع ہوتے تھے، خطبے سنتے تھے، مفتی صاحب جو بیان کرتے تھے لوگ بلیو کرتے تھے۔ کوئی مفتی سے یہ نہیں پوچھتا تھا آپ نے کہاں سے پڑھا، بس کہتے تھے قال رسول اللہ، نبی کا فرمان پڑھتے تھے اور لوگوں کو سناتے تھے، لوگ بلیو کرتے۔ اب شام سے آیا ہوا شخص جیسے ہی چوتھے امام کا مقابلہ ہوتا ہے، یہ گندی ترین گالیاں جو اس کے ذہن میں نجاست بھری گئی تھی وہ امام کو بولنا شروع کر دیتا ہے، آپ تو ایسے ہو، آپ تو ایسے ہو، آپ تو ویسے ہو۔ یہاں جو امام کے حواری تھے، جو امام کے شاگرد تھے، جو امام کے ساتھ کھڑے تھے، ان کو برداشت نہ ہوا۔ مریدان امام زین العابدین آگے بڑھے تاکہ اس کے منہ پہ تماچا رسید کریں، اور جیسے آگے بڑھے تو امام زین العابدین نے روک دیا۔ اب ظاہر ہے کہ انسان کا ذہن گندگی سے بھرا ہوا ہے، اس کا نتیجہ یہ نہیں کہ آپ اسے مارو گے تو اس کے اندر اور غصہ پیدا ہوگا، وہ 4 گالیاں اور آپ کو دے گا۔ اگر کوئی مثلاً بول رہا ہے کہ شیعہ مسلمان نہیں ہیں اور آپ آگے بڑھ کے اس سے لڑائی کرو گے تو یہ نہیں کہ وہ آپ کو پھر مسلمان ماننا شروع کر دے گا، آپ اس کے ذہن میں سوال پیدا کرو۔ آپ اپنے کردار سے، اپنے عمل سے یہ ثابت کرو کہ جو پروپیگنڈا تمہارے ذہن میں بھرا گیا ہے وہ پروپیگنڈا غلط ہے۔ امام زین العابدین نے اپنے کردار سے ایک ایسا جملہ کہا کہ وہ بوڑھا رونے لگا۔ امام نے کہا جو تو مجھے کہہ رہا ہے یقیناً تم نے میرے خلاف کچھ سنا ہوگا، اور جس نے سنایا ہے یقیناً اس نے کچھ دیکھا ہوگا۔ امام نے کہا جو تو نے دیکھا ہے تو اس کے مطابق مجھے وہ بول رہا ہے، اور فرمایا جو تو نے نہیں دیکھا، جو عیب اللہ ستار العیوب ہے وہ چھپائے ہوئے ہیں، اگر وہ ظاہر ہو جائیں تو میرے لیے کیا کہے۔ وہ جب امام کی انکساری دیکھتا ہے اور امام کے یہ دعائیہ جملے سنتا ہے تو امام سے معافی کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ یہی واقعہ امام حسن کے لیے پیش آتا ہے۔ شام میں آنے والا شخص اب پتہ نہیں یہ کہاں کا ہے، لیکن جیسے اس نے گالیاں دینا شروع کر دیں تو میرے امام نے فرمایا یہ لگتا ہے کہ تو شام سے آیا ہے، تیرا مزاج شامیوں سے ملتا ہے، تیری گالیاں شامیوں سے ملتی ہیں، اور کہا کہ سن دوست تو بڑے دور سے سفر کر کے آیا ہے، یہاں پہ نیا نیا ہے، اب یہ بتا تو تھکا ہوا ہوگا، گالیاں تو مجھے بعد میں دے دینا، لیکن تو مسافر ہے، اس شہر میں مہمان ہے، اگر کھانا نہیں کھایا تو حسن تجھے کھانا کھلا دے، اگر سونے کے لیے جگہ نہیں تو میرے گھر میں آ کے سو جا، اگر تیرے پاس سواری نہیں میں تجھے سواری دینے کے لیے تیار ہوں، اگر تیرے پاس لباس نہیں میں تیرے بدن پہ لباس پہنانے کے لیے تیار ہوں۔ کہتا ہے حسن بن علی جو میں نے سنا تھا وہ اور ہے، جو میں نے دیکھا ہے وہ اور ہے، جو دشمن نے کان بھرے ہوئے ہیں وہ اور چیز ہے، آپ نے اپنے کردار سے ثابت کرنا ہے، جو دیکھنا ہے وہ اور ہے۔ اب جیسے دیکھا اس کے وجود میں بدلاؤ آ گیا۔ تو جب انسان کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے، پہلی ہدایت کی کڑی ہے سوال کو پیدا کرو۔ جب تک سوال نہیں ہوگا، آج مسلمانوں نے یزید پہ فل اسٹاپ لگا لیا کیونکہ سب کو بچا لیا لیکن یزید کو نہ بچا سکے۔ واللہ اگر یہ مجالس اذا نہ ہوتی تو یزید بھی رضی اللہ بن جاتا، یہ مجالس اذا نہ ہوتی تو یزید کے خلاف بھی بات کرنے پر پابندی ہوتی۔ یہ تو مجلس امام حسین ہے کہ کوئی یزید کو بچا نہ سکا۔ یہ سوال ذہنوں میں پیدا ہونا چاہیے کہ وہ معاشرہ جو فاتح بدر بنا، وہ معاشرہ جو اپنے گھروں کو تقسیم کر رہا تھا،
وہ معاشرہ جس میں اخوت کا درس دیا جا رہا تھا، ایسا کیا ہوا نبی کے جانے کے بعد؟ ارے یہی معاشرہ جو نبی کا کلمہ پڑھتا ہے وہ اپنے نبی کے نواسے کو قتل کرنے کے لیے آگے بڑھا۔ جب تک اس کینسر کو نہیں ڈھونڈا جائے گا، جب تک اسباب کو نہیں ڈھونڈا جائے گا، تب تک انسان اس معاشرے کی اصلاح نہیں کر سکتا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔